अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें, आमीन। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। आज की पहली स्टोरी हमारे साथ देव सिंह ने इंडिया से शेयर की है। देव कहते हैं कि मैं आपके साथ आज इंडिया दिल्ली का एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। इंडिया दिल्ली में एक शमशान घाट है। वो जिस जगह पर है मैं उस जगह का नेम मेंशन नहीं करूँगा। वहाँ पे मैं और मेरे कुछ दोस्त, वहाँ के जो चौकीदार बाबा थे, हम उनके पास गए। देव सिंह कहते हैं कि उनको हॉरर स्टोरीज़ का और ऐसी बातों का बहुत शौक़ है। हमने दो दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम शमशान घाट में आज की रात रुकेंगे और उन बाबा जी से पहले सारी बातें मालूम करेंगे। हम लोग चले गए। दिल्ली का बहुत नामवर शमशान घाट है वो। जैसे ही हम उधर गए तो हमने वहाँ के बाबा जी को बुलाया। हमने कहा, बाबा जी हम यहाँ आपसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं। हमने बाबा जी से पूछा कि क्या बाबा जी आपको इधर कभी कोई चीज़ कुछ कभी महसूस हुआ है? तो बाबा जी ने कहा कि पहले तो उन्होंने हमारी बात को टाल मटोल कर दिया। थोड़ी देर के बाद बाबा जी ने हमें अपने वाक़यात बताए। बाबा जी कहते हैं कि यहाँ पे चीज़ें तो कम दिखती हैं, लेकिन यहाँ पे हवा की तरह झोंके आते हैं जो आकर इंसान, जब मैं सोया होता हूँ तो मेरे ऊपर दबाव डाल देते हैं। अक्सर जब मैं रात के टाइम उठने के वॉशरूम में जाने के लिए उठता हूँ तो वो चीज़ मुझे पीछे से धक्का दे देती है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हवा की सूरत में हैं और वो हमें धक्का दे देना, नीचे गिरा देना, हमारे सांस बंद करना, ये आम बात है। हमने उन बाबा जी से कहा कि बाबा जी हम आज की रात शमशान घाट के जिस जगह पे आप सोते हैं हम उधर आपके साथ रात गुजारना चाहते हैं। पहले तो बाबा जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सरकारी जॉब है, मैं तुम लोगों को इधर नहीं रख सकता। हमने कहा बाबा जी आप हमें सिर्फ एक रात रुकने दें, हम खुद से मुशाहिदा करना चाहते हैं। बाबा जी ने बहुत मुश्किल से हमें कहा कि अभी तुम चले जाओ, जैसे ही रात होगी तो मैं किसी तरीके से तुम लोगों को अंदर बुला लूँगा और तुम लोग रात रुक जाना, लेकिन मेरे पास और चारपाइयाँ नहीं हैं, तुम लोगों को ज़मीन पर ही सोना होगा। हमने बाबा जी से कहा ठीक है हम मैनेज कर लेंगे। जैसे ही आधी रात हुई हम लोगों को यूं लग रहा था जैसे बाहर कोई चल रहा हो, कोई अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा हो। देव कहते हैं मैंने अपने फ्रेंड से कहा आओ हम बाहर चलते हैं। मैं और मेरा फ्रेंड हम लोगों ने आहिस्ता से कुंडी खोली और कुंडी खोलकर बाबा जी को ये कहा कि हम हाजत के लिए जा रहे हैं। हम लोग बाहर निकले, थोड़ा सा ही आगे गए तो हम क्या देखते हैं कि एक जगह पे 2 से 3 बच्चे खेल रहे हैं। आधी रात का टाइम था, रात 3 से 4 का टाइम होगा। आधी रात के टाइम बच्चे वो भी शमशान घाट में क्या कर रहे हैं? हम बहुत ज़्यादा डर गए और हमने कहा कि ये जगह बच्चों के खेलने की नहीं है, यकीनन ये जिन्नात हैं जो हमें तंग कर रहे हैं। हम दोनों दोस्त वहाँ से भाग गए और अंदर आकर दरवाज़े को लॉक लगा लिया। सारी रात वो बच्चे, उनके हंसने की आवाज़ें हमें बाहर से आती रहीं। हमने बाबा जी को जगाया। हमने कहा बाबा जी के ये बच्चे कौन हैं? जिस पे बाबा जी ने कहा कि ये बच्चे यहाँ पे अक्सर दिखाई देते हैं। जिस पे हमने बाबा जी से कहा कि बाबा जी आपने तो कहा था कि यहाँ पे हवा की तरह चीज़ें तंग करती हैं, तो फिर ये क्या चीज़ है? जिस पे बाबा जी ने कहा कि मैं तुम लोगों को डराना नहीं चाहता था, यहाँ पे बहुत से जिन्नात होते हैं। कब्रिस्तान और शमशान घाट, यहाँ पे जन्नात होते ही होते हैं। इनके वजूद से इनकार करना खुद को पागल बनाने वाली बात है। यहाँ पे इन बच्चों का खेलना अक्सर लोग देख चुके हैं। रात के टाइम ये सारी रात शमशान घाट में घूमते हैं। अक्सर जब वो बाबा जी हाजत के लिए जाया करते हैं तो वो बच्चे वहीं खेल रहे होते हैं, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं कहते। अब वो भी जान चुके हैं कि मैं 5-6 साल से इधर ही हूँ और मुझे भी इनके साथ इधर रहना है, यहाँ की चौकीदारी करनी है। लेकिन मैंने आज तक इधर और कोई चीज़ नहीं देखी। न जाने ये बच्चे कौन हैं, शायद इनकी अर्थियों को इधर
شانتی دی گئی ہے یا جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ ادھر اپنا وجود رکھتے ہیں۔ یہ سٹوری تھی دیو سنگھ کی، جو انہوں نے انڈیا دہلی سے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ دیو۔ اور بالکل لسنرز، شمشان گھاٹ اور قبرستان یہ جگہ اس لیے یہ نہیں کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں وہ لوگ ادھر آتے ہیں، نہیں، یہاں پہ جنات اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں، کیونکہ یہ جگہیں آبادیوں سے ہٹ کے ہوتی ہیں۔ یہاں پہ انسان تو آتے نہیں ہیں جس طرح مطلب کہ انسان باقی جگہوں پہ رہتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں اپنا مسکن ان جگہوں کو بنا لیتی ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ نبیلہ نے سرگودا سے شیئر کی ہے۔ نبیلہ کہتی ہیں کہ میں کسی کے گھر میں ایسے ان کے بچوں کو سنبھالنے کے لیے جاب کیا کرتی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی بزنس، جو ان کے ہسبینڈ تھے وہ بزنس میں بیزی ہوتے تھے، اور جو ان کی مسز تھی وہ کہیں پہ جاب کرتی تھی۔ ان کے بچے چھوٹے تھے۔ مجھے انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ہائر کیا ہوا تھا۔ اس گھر میں ان کی دادی ماں بھی رہتی تھیں، لیکن ان کی دادی ماں بیمار رہتی تھیں۔ ان کی دادی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میں ان بچوں کے پاس جا کر ان کے گھر میں ٹائم سپینڈ کیا کرتی تھی۔ وہ بچے بہت اچھے تھے۔ ایک دن دادی ماں باہر لان میں آ کر بیٹھ گئی اور عجیب و غریب طریقے سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں بھی دور بیٹھ کے ان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر میں اندر چلی گئی، بچوں کو کھانا بنا کر دینا تھا۔ جیسے ہی میں بچوں کو کھانا بنا کر دے کر آئی تو دادی ماں اب کسی سے باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے لگا شاید بزرگ ہیں تو بزرگی میں اس طرح ہو جاتا ہے، خود سے باتیں کر رہی ہوں گی، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ دادی ماں کے پاس ایک شخص، ایک بوڑھا مرد بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بوڑھا مرد دادی ماں کے پاؤں دبا رہا ہے۔ چند ہی سیکنڈ میں یہ شخص وہاں پہ کیسے آ گیا، میں یہ دیکھ کر ڈر گئی اور میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ اتنے میں وہ بچے باہر آ گئے اور ان بچوں نے مجھ سے کہا کہ آنٹی آپ کو کیا ہوا ہے۔ میں ان بچوں کو لے کر اندر روم میں چلی گئی۔ جب تک ان کی امی اور ان کے ابو نہیں آئے میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ جیسے وہ لوگ آئے، ڈرتے ڈرتے میں نے باہر جا کر دروازہ کھولا۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ اب میں نے یہ بات ان باجی کو بتائی جن کے گھر میں وہ جاب کرتی تھی۔ نبیلہ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے ان کو وہ بات بتائی، پہلے تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ دادی ماں کے پاس روز ایک جن آیا کرتا ہے، اور وہ دادی ماں کے ساتھ آج سے نہیں کئی سالوں سے ہے۔ آئندہ جب بھی ایسی چیز کو دیکھو تو ڈرنا مت، وہ چیز ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب میرا یہ دل چاہتا تھا کہ میں اس جاب کو چھوڑ دوں، میں اس جاب کو کیری آن نہیں رکھ سکتی، اور میں اس جاب کا کیا کروں۔ لیکن نبیلہ کہتی ہیں کہ کچھ پرابلمس کی وجہ سے مجھے وہ جاب ابھی میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں دوسرے دن دوبارہ چلی گئی۔ دوسرے دن میں لیٹ گئی کیونکہ میری طبیعت تھوڑی خراب تھی۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ دادی ماں کے پاس وہی بزرگ شخص پیروں میں بیٹھا ان کے پیروں کو دبا رہا ہے۔ جیسے میں نے اس شخص کو دیکھا وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا۔ اب میں بہت ڈر گئی اور میں نے بچوں سے کہا کہ آج میں جا رہی ہوں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ جیسے ہی میں نے اس شخص کو دیکھا تو مجھے وامٹنگز شروع ہو گئی، خوف کے مارے میری حالت خراب ہو گئی۔ جیسے ہی میں باہر جانے لگی تو دادی ماں نے مجھے بلایا۔ اب میری آدھی جان تو ویسی نکل چکی تھی کہ دادی ماں مجھے کیا کہیں گی۔ میں ڈرتے ہانپتے جیسے ہی دادی ماں کے پاس گئی تو دادی ماں مجھ سے کہتی ہیں کہ تم بہت مجبور ہو، تمہارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ میں نے کہا دادی ماں وہ تو سچ ہے کہ میرے گھر کے حالات خراب ہیں، اسی لیے میں جاب کرتی ہوں۔ جس پہ دادی ماں نے کہا کہ آج سے تمہارے گھر کے حالات خراب نہیں ہوں گے، کچھ عرصے کے بعد تمہیں کچھ ایسا ملے گا کہ تمہاری یہ جاب ختم ہو جائے گی۔ میں بہت حیران ہوئی اور میں یہ بات سن کر گھر چلی گئی۔ میں اپنی جاب پر ڈیلی آ رہی تھی۔ اب مجھے وہ بزرگ نظر نہیں آتے تھے، وہ جو دادی اماں کے پاؤں دباتے تھے۔ میں اب جب بھی جاتی تھی تو میں دادی اماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور ان سے دعائیں لیا کرتی تھی۔ اب میرا خوف ان سے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا دادی ماں آپ کو کیسے پتہ لگا کہ اب میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ جس پہ دادی اماں نے مجھے بتایا کہ تمہارا کچھ ایسا کام بنے گا
کہ تمہیں اتنے پیسے ملیں گے کہ تم اس کام کو بھول جاؤ گی. یہ میں تمہیں بتا رہی ہوں. میرے ساتھ جو غیبی چیزیں رہتی ہیں وہ مجھے یہ بات بتا کر گئی ہیں. تم ان بزرگ سے مت ڈرو، وہ ابھی بھی میرے ساتھ ہیں. جیسے ہی تم اندر جاؤ گی وہ میرے پاس آ جائیں گے. نبیلہ کہتی ہیں کہ تھوڑا سا پھر سن کر مجھے خوف آنے لگا، لیکن اب میں ڈر نہیں رہی تھی. مجھے دادی اماں کی بات جو انہوں نے میرے لیے کی تھی وہ اچھی لگ رہی تھی، کیونکہ وہ بزرگ کسی کو نقصان نہیں دیتے تھے. دادی اماں نے مجھے بتایا کہ وہ بزرگ جس کے اوپر مہربان ہو جائیں اس شخص کو اتنی کامیابی ملتی ہے کہ اس کی کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ جو دادی اماں تھیں ان کی بتائی ہوئی بات کچھ عرصے کے بعد سچ ہو گئی. اللہ نے میرا کچھ ایسا کام بنایا کہ وہ جاب ختم ہو گئی. جیسے میری وہ جاب ختم ہوئی، میرا وہ جو کام تھا وہ بن گیا. تو میں نے سوچا کہ کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ میں ان کے گھر جاؤں اور میں دادی اماں کا شکریہ ادا کروں. میں ان کے گھر گئی تو دادی اماں کی حالت بہت خراب تھی، وہ بہت سخت بیمار تھیں. میں نے دادی اماں سے کہا کہ دادی اماں آپ کی بات سچ ثابت ہوئی. آپ کے ساتھ وہ جو جن رہتے ہیں انہوں نے جو آپ کو بات بتائی تھی وہ بالکل سچ ہے. میرا ایک کام بن گیا ہے جس کی وجہ سے میری وہ جاب ختم ہو گئی ہے. دادی اماں نے کہا کہ بیٹا اب تم ہمیشہ خوش رہو گی. پھر اس طرح کچھ عرصے کے بعد دادی اماں کا انتقال ہو گیا. مجھے بہت دکھ لگا. لیکن وہ جو جن کے گھر میں وہ کام کرتی ہیں ان کے گھر میں دوبارہ گئی جب، تو میں نے ان سے پوچھا کہ دادی اماں کے ساتھ جو چیزیں رہتی تھیں کیا وہ اب آپ کو نظر آتی ہیں؟ جس پہ انہوں نے کہا نہیں، وہ چیزیں دادی ماں کے ساتھ ہی رہتی تھیں اور وہ دادی اماں کے ساتھ ختم ہو چکی ہیں. نہ جانے اب وہ چیزیں کدھر ہوں گی. ان چیزوں کا مجھ پہ مہربان ہو جانا مجھے بہت فائدہ دے گیا. اور نبیلہ کہتی ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات اور، جن دنوں میں ادھر تھی جب وہ بزرگ مجھے نظر آتے تھے دادی ماں کے پاؤں دباتے ہوئے، تو وہ بزرگ بہت نورانی تھے. دادی اماں بھی بہت نورانیت رکھتی تھیں. ان کا چہرہ نہایت خوبصورت تھا اور یوں لگتا تھا کہ ان کے چہرے پہ نور برس رہا ہے. دادی اماں 24 گھنٹے عبادت میں رہتی تھیں. اللہ پاک نے دنیا میں ان کو یہ تحفہ عنایت کیا تھا. وہ بہت نیک خاتون تھیں. یہ سٹوری تھی نبیلہ کی سرگودا سے جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی. تو لسنرز، واقعی اللہ کی عبادت کے بدلے اللہ پاک اپنے نیک لوگوں کو جن کو وہ پسند کر لیتے ہیں ان کو بہت کچھ عنایت کر دیتے ہیں، ان کو بہت کچھ دے دیتے ہیں، اور ان کی روحانیت کی وجہ سے باقی لوگ بھی استفادہ اٹھاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عبادت کی توفیق دے، ہم سب کو نیک کرے، اور اللہ پاک آپ سب کو بھی عبادت کی توفیق دے. ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں اور ہم اللہ کی بارگاہ الہی میں سرخرو ہو کر جائیں. آمین. آج کا اچھا میسج یہ ہے کہ میرے سبھی مسلمان بھائی 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں. ایک ٹائم میں بالکل کیا کریں. عصر کے ٹائم پہ یا فجر کے ٹائم پہ ضرور قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں. یہ ہمارے گھر میں رزق، بخت اور خوشی لے کر آتا ہے. اور اپنے والدین کا خیال رکھا کریں، ان سے ڈھیر ساری محبت کیا کریں، اور اپنا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. یہ تھیں آج کی سٹوریز اور آج کا اچھا میسج جو میں نے اپنے سننے والوں کو دیا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.